مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی، یہ تینوں مرکبات جملہ فعلیہ میں فاعل بن کر بھی آ سکتے ہیں اور مفعول بن کر بھی آ سکتے ہیں۔ نصرہ پورا جملہ فعلیہ ہے یا نہیں ہے؟ فعل اور فاعل، فاعل کہاں ہے؟ اس کے اندر کون ہے؟ ہوا، اور مرفوع ہے، اس نے مدد کی۔ آگے الولد کا لفظ مرفوع آ رہا ہے، ترجمہ ٹرانسلیشن جو ہے ریوائز کرنی پڑے گی۔ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ لڑکے نے مدد کی۔ الطویل، الطویل اس میں معرفہ ہے، واحد ہے، مرفوع ہے، مذکر ہے، چاروں اعتبارات سے الولد کے مطابق ہے۔ تو اب یہ الولد کی صفت بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ موصوف صفت مل کے کیا بنتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ تو مرکب توصیفی آپ کا فاعل بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اب آپ ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ لمبے لڑکے نے مدد کی۔ نصرہ الولد، پچھلے جملے میں ہم نے لڑکے کی صفت بیان کی تھی کہ لمبے لڑکے نے مدد کی۔ اب کوئی پوچھتا ہے یار وہ لڑکا کس کا تھا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں زید کے لڑکے نے مدد کی۔ تو زید کا لڑکا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے نا، تو ولد مضاف بنے گا نا۔ مضاف پہ کیا کیا نہیں ہوتا؟ ال نہیں ہوتا، میں ال ہٹا دوں گا۔ ال ہٹاؤں تو تنوین لے کے آؤں گا، لیکن تنوین بھی نہیں آتی، لہٰذا اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ آگے جس کا لڑکا ہے اس کو میں مجرور لے آؤں گا، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اب میرا جملہ پورا ہو گیا، زید کے لڑکے نے مدد کی۔ ابھی ان دونوں جملے میں مفعول کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ کس کی مدد کی ہے، بس ابھی صرف فاعل بطور مرکب آ رہا ہے۔ اس سے پہلے نوٹ کر لیں کہ مرکب اضافی آپ کا آ گیا جملہ فعلیہ میں ایز اے فاعل۔ نصرہ الولد، وہی بات، لڑکے نے مدد کی۔ کسی نے سوال کیا کس لڑکے نے مدد کی؟ میں اشارہ کر کے کہتا ہوں اس لڑکے نے مدد کی۔ کون سا مرکب ہے؟ اشاری۔ تو اس میں اشارہ آپ کو پتا ہے مرکب اشاری میں پہلے آتا ہے، لہٰذا الولد کے مطابق میں اشارہ لے آؤں گا ہاذا، اور جملہ پورا ہو گیا۔ نصرہ ھذا الولد، اس لڑکے نے مدد کی۔ تو مرکب اشاری بھی فاعل کے طور پر آ گیا۔ جی نصرہ، اس نے مدد کی۔ اب میں ایسے کرتا ہوں کہ الولد کو منصوب کر رہا ہوں اور الطویل چھپا ہوا ہے، اتنے حصے کو ٹرانسلیٹ کریں۔ نصر الولدہ، نصرہ فعل، 2 میں سے 12 میں سے 2 میں سے، فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے۔ باہر ہمیں اسم نظر آ رہا ہے لیکن مرفوع نظر نہیں آ رہا، تو اندر ہی ہے پھر فاعل۔ تو نصرہ اس نے مدد کی، الولدہ ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، تو یہ مفعول ہے۔ تو اب ہم ترجمہ کریں گے اس نے لڑکے کی مدد کی، مفرد تھا مفعول۔ اب میں الطویل کو الولد کی صفت کے طور پہ لانا چاہتا ہوں، تو الطویل کو بھی میں منصوب کر دوں گا، تو اب لمبا لڑکا مفعول بن گیا۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے لمبے لڑکے کی مدد کی، مرکب توصیفی مفعول بن کر آ گیا۔ جی نصرہ، اس نے مدد کی، الولد، لڑکے نے مدد کی، منصوب لے کر آیا۔ نصر الولدہ، اس نے لڑکے کی مدد کی۔ سوال کیا گیا اس نے کس کے لڑکے کی مدد کی؟ اب یہ لڑکا جو ایسے میں مضاف بنا کے لانا چاہتا ہوں۔ مضاف کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں؟ ال نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، ولدہ ہی رہا نا، آگے مضاف الیہ میں نے مجرور ذکر کر دیا۔ تو نصرہ ولدہ زیدن، اس نے زید کے لڑکے کی مدد کی، تو مضاف الیہ مرکب اضافی مفعول بن کر آ گیا۔ نصرہ، اس نے مدد کی، ھذا الولد مرفوع ہے نا، اب میں الولد کو الولدہ کر دیتا ہوں، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے اس لڑکے کی مدد کی۔ تو مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری فاعل بھی بن گیا اور مفعول بھی بن گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔